اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج اسپیشل نیوز میں ایک بڑی دردناک خبر 2 منٹ میں آپ کو سنا رہا ہوں، میری روح کانپ رہی ہے۔ جی ہاں، بی جے پی نے ہندوستان کو کہاں پہنچا دیا اور بھگوا آتنکوادیوں کے حوصلے کتنے بڑھا دیے ہیں۔ جی ہاں، ایسی خبر آ رہی ہے۔ حیدرآباد کے تلنگانہ کے حیدرآباد سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ ایک مسلم نوجوان عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا کہ بھگوا آتنکوادیوں نے اس کو چھیڑخانی کی، اور جب پتہ چلا نام پوچھنے کے بعد کہ یہ مسلمان ہے تو اس سے مارا پیٹا۔ اور اب یہ جو میں خبر سنانے جا رہا ہوں، یہ تو انتہائی ڈینجر ہے جو ریاست آسام سے آ رہی ہے کہ آسام میں 3 مسلم نوجوانوں کو کار سمیت زندہ جلا دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آسام میں بھی جو مکھیہ منتری ہے اپنی زبان سے سوائے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کے کچھ نہیں کرتا ہے۔ بوبڑا کچھ بھی بولتا رہتا ہے اور مسلمانوں کے مدارس کے خلاف، مسجدوں کے خلاف، مسلمانوں کی نسلوں کے خلاف ہمیشہ کچھ نہ کچھ زہر اگلتا رہتا ہے۔ جی ہاں، اور کس کے ساتھ ہے آپ جانتے ہیں، بی جے پی کے ساتھ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب وہاں کا مکھیہ منتری زہر اگلتا ہے مسلمانوں کے خلاف، تو پھر وہاں کے جو آتنکوادی ہے ان کو مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پھیلانا، مسلمانوں کو مارنا، کاٹنا، جلانا آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہی زبان جو پہلے مکھیہ منتری آسام استعمال کرتا تھا مسلمانوں کے خلاف، اب ایسی گھٹیا اور گٹر لیول کی زبان وزیر اعظم نریندر مودی نے استعمال کیا مسلمانوں کے خلاف۔ تو جتنے بھی ایسے آسام کے مکھیہ منتری جیسے اور نیچے جتنے زہریلے سانپ ہیں، یتی نرسنگھ آنند ہو یا پھر وہ ٹی راجا ہو یا سریش چوہان ہو، ایسے بھگوا آتنکیوں کو کے حوصلے بڑھ گئے ہیں، کیونکہ ان کے ابا حضور نریندر مودی وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر بھی جو ہے گھٹیا زبان اور گٹر لیول کی زبان مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے، تو نیچے کے آتنکوادیوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں کہ چلو اپنا بھی کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ اپنے ابا نے خود یہی زبان بولی ہے، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا ہے تو ہم کو بھی آزادی ہے۔ آسام سے یہ خبر آ رہی ہے کہ شرپسندوں نے میگھالیہ جاتے ہوئے جمال علی، نور محمد اور زاہد الاسلام، ان 3 مسلمان مزدوروں کو کار سمیت زندہ جلا کر مار دیا۔ دی مسلم ایک سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہے، انہوں نے ایکس پر یعنی ٹویٹر پر اپنے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے جلی ہوئی کار اور ایک ویڈیو جس میں گاؤں والے نظر آ رہے، انہوں نے اس کیپشن کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آسام کے گولپاڑا میں 3 مسلم مزدوروں کو ایک کار میں زندہ جلا دیا گیا ہے۔ ان کی جلی ہوئی لاش پائی گئی، مہلوکین جنگل میں پائی گئی۔ مہلوکین کی شناخت جمال علی، نور محمد اور زاہد الاسلام کے طور پر ہوئی ہے۔ گاڑی آسام کے گولپاڑا ضلع سے میگھالیہ کے رینگ مل میں جلی ہوئی پائی گئی۔ زی اسلام کی رپورٹ کے مطابق 3 مسلم نوجوان گاڑی سے میگھالیہ گھومنے گئے تھے، وہاں پر کچھ مجرمین نے ان 3 مسلمانوں کو گاڑی سمیت جلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کا کتنا برا حال ہو گیا۔ اس کے بعد سے ابھی تک آسام حکومت اور میگھالیہ کی بےشرم حکومت کی طرف سے اس معاملے میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا ہے، جس سے علاقے کے لوگوں میں ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ آسام کے ہر ایک مسلم علاقے میں اس حادثے کا ذکر ہے، اور اسی دوران منگل کو مسلم اسٹوڈنٹ یونین آف آسام نے گوہاٹی ہیڈ کوارٹر جا کر پولیس کمشنر کے ذریعے آسام کے مکھیہ منتری بسوا اور میگھالیہ کے وزیر اعلیٰ کو ایک میمورنڈم سونپا ہے۔ میمورنڈم کے ذریعے آسام اور میگھالیہ کے مکھیہ منتریوں سے کہا گیا ہے کہ آپ لوگ اس معاملے پر سخت سے سخت کارروائی کریں، اور آنے والے دنوں میں آسام کے جو لوگ میگھالیہ جاتے ہیں ان کی سیکورٹی کے لیے مناسب قدم اٹھائے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حال کتنا برا ہو گیا ہے ہندوستان کا، میرے بھارت کا۔ اور اگر میرے بھارت کو بچانا ہے تو ابھی آپ کو، ہم کو، سب کو لوک سبھا کے ووٹنگ کا موقع مل رہا ہے، اپنے ایک ووٹ سے بھارت کو بچا لو۔ اور یہ بی جے پی جس نے ملک میں ایسا حال بنا دیا ہے کہ ذات اور دھرم دیکھ کر لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، خون خرابہ کیا جا رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، زندہ جلایا جا رہا ہے، بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، منی پور جل رہا ہے، منی پور میں عورتوں کو ننگا گھمایا جا رہا ہے۔ ان کے دور میں نہ بیٹیاں محفوظ، نہ اسٹوڈنٹس محفوظ، نہ مزدور محفوظ، نہ مسلمان محفوظ۔
تو اگر آپ کو ہندوستان کو بچانا ہے تو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجئے اور اس پیارے دیش کو بچا لیجئے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اگر آج آپ نے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر آگے آپ سے یہ ووٹ کا ادھیکار بھی چھین لیا جائے گا۔